بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ وفاقی دارالحکومت آج پھر لہو لہو ہو گیا۔ آج اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک بار پھر خوف، سناٹا اور درد کی کہانی بکھر گئی۔ چند لمحوں میں کئی گھر اجاڑ گیا، کئی ماؤں کی گودیں سونی ہو گئیں اور کئی بچے اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں، یہ ہمارے امن، ہماری سلامتی اور انسانیت پر وار ہے۔ سوال یہ ہے، آخر کب تک ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ اس دہشت گردی کا ایندھن بنتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے شہر خون میں نہاتے رہیں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم نہ صرف اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات پر بات کریں گے، بلکہ یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ جناب رؤف کلاسرا صاحب نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائر وقار احمد۔ اس وقت جائے وقوع پر جی ٹی وی نیوز کی چیف رپورٹر آسیہ کوثر موجود ہے۔ سب سے پہلے ان سے تفصیلات جانتے۔ آسیہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ آج آپ صبح سے اس کو کور کر رہی ہیں، یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اب تک کے کیا حالات ہیں؟ کتنے لوگ اس وقت جام شہادت نوش کر چکے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں؟ اور کیا واقعہ ہوا، اس کی تفصیلات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی بالکل خواجہ صاحب، یہ بیسیکلی آج دن کو 1:38 پر یہ دھماکہ ہوا، لیکن جب ضلع انتظامیہ کو اس کا اطلاع ملی تو اس وقت تقریباً 1:42 ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے خواجہ صاحب کہ میرے عقب میں یہ وہ امام بارگاہ ہے جہاں پر جو ہے یہ آج خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ یہ دھماکہ ہوا کیسے، بیسیکلی یہ ایک دہشت گرد اس سے داخل ہوا۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ وہ دروازہ ہے مین، جو امام بارگاہ کا دروازہ ہے، اس دروازے سے یہ اندر داخل ہوتا ہے اور پھر اندر جا کر ایک اور دروازہ ہے، وہاں پر ایک گارڈ موجود تھا۔ پہلے گارڈ کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی اور گارڈ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گرد امام بارگاہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور اس وقت چونکہ نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا ہے دین کے مطابق کہ دوسرا رکوع اس وقت جو ہے وہ چل رہا تھا، جس وقت خودکش بمبار نے جو ہے خود کو یہاں پر بلاسٹ کیا، اور یہاں پہلے دروازے کے اوپر فائرنگ کر کے جب فائرنگ کی آوازیں اندر لوگوں کو آئی، جب تک ان کو اس کی اطلاع ملتی اور وہ باہر نکلتے تب تک یہ خودکش حملہ جو ہے وہ اندر داخل ہو چکا تھا، اور پہلی صفوں میں جا کر جو انیشلی جیسے ہی آپ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ان صفوں میں جا کر اس نے خود کو پھاڑا، جس کی نتیجے میں جو ہے اگر ہم بات کریں آفیشیل ضلع انتظامیہ نے جو اس وقت فیکٹ اینڈ فیگرز دیے ہیں ان کی بات کریں تو 31 افراد جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 169 افراد جو ہیں وہ اس دھماکے میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جن کو میں سے کچھ لوگوں کو پمز اسپتال منتقل کیا گیا، کچھ کو پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسی طرح جڑواں شہروں کے جو بھی ہاسپٹلز ہیں، اور اسپیسیفکلی جو ترلئی کے ہاسپٹل ہے، بی ایچ ایس اور دیگر جو ہاسپٹلز ہیں، ان ہاسپٹلز میں جو ہیں وہ زخمیوں کو منتقل کیا جا چکا ہے، اور وہاں پر اس وقت جو ہے وہ تمام تر زخمی ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ جی اگر امام بارگاہ کی بات کریں، بہت شکریہ۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائر وقار احمد خان نے۔ ان سے جانتے ہیں آج جو اسلام آباد میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ پیش ہے جس نے کئی گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں موجود تھے تو ایک دہشت گرد نے آ کر جو گھرانے تھے ان کے صف ماتم میں تبدیل کر دیا ہے۔ 20 گھرانے کی بات کی جا رہی ہے، ابھی تک فگرز آ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ 100 سے زائد لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ جی بریگیڈیئر وقار احمد صاحب، یہ دیکھیے کہ پہلے دہشت گردی کے واقعات ہم نے دیکھا بلوچستان میں ہو رہے تھے، پھر پختونخوا میں پچھلے سال 11 نومبر کو اسلام آباد کچہری میں ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اس میں بھی 12 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج ہم نے دیکھا بڑے عرصے کے بعد ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو وفاقی دارالحکومت کے اندر گھس گئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا پشتپنہ کون ہے؟ جی میں یہاں پہ استنبول میں اور جو بھی انفارمیشن اویلیبل ہے تھرو میڈیا ہے، لیکن اس سے پہلے انالیسس ہوتا رہا ہے۔ آئی بین ریگولرلی گوئنگ آن انڈین میڈیا آلسو، اور ترکی میں اس پہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے اور بڑی کنسرن بھی ہے یہاں۔ تو اس میں ایک تو اس سے کنٹینیوٹی ہے، اس میں میرے کو شک کی ضرورت نہیں ہے۔ آج فیاض صاحب کو بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، باقی جو ہے بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کسی حد تک جو جواب گیا اس سے کافی کراس دا بارڈر میسج تو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں جو ٹیررزم ایز اے ٹول آف پالیسی ہے
دو ہی بڑے آئی تھنک ایبل کے مرکز ہیں, ایک دلی ہے اجیت دوول کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور ایک کسی حد تک کابل ہے. اور آپ دیکھیں اس میں سینس آف ڈینائل بھی ہے, ابھی فوراً آتے ہیں طالبان نے اس کو کنڈمشن بھی کیا اور افسوس کا اظہار کیا, لیکن دس از بین ہیپننگ. اور یہاں پہ ڈائس ہو رہا ہے ترکی میں, دے آر اسٹارٹلی اگینسٹ طالبان کے, انہیں برباد کر کے رکھتے ہیں ملک کو بھی اور اس کے علاوہ نیبرہڈ کو. دے نیور وانٹڈ کہ خدا نخواستہ پاکستان کے ساتھ حالات. پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی آئی تھنک پچھلے 4 سال میں ڈپلومیٹک ہر لیول پہ, چاہے انٹیلیجنس ہے, چاہے گورنمنٹ لیول ہے, ڈپلومیٹک ہے. تو یہ میرے خیال میں تو اٹس اے ویری کلیئر پالیسی ہے. اٹ ایز اے ٹول آف, چاہے بلوچستان ہو, چاہے اسلام آباد ہے, خیبر پختونخوا ہے. اینڈ ناؤ دے وانٹ ٹو بیسیکلی کمیونیکیٹ کہ پاکستان کا کوئی جو علاقہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو دس ہیز ٹو بی ایک تو آئی تھنک فاٹ آن آل لیولس. اور تھوڑا میرے آئی تھنک جو ڈسپائٹ کہ ہم بڑا اوپنلی کہتے ہیں جی بھارت اس میں ملوث ہے اور اس کی پراکسیز ہیں, تو وہاں پہ آئی تھنک ہارڈ جو ہے پالیسی ابھی ویل ہیو ٹو شفٹ. یہ جو ڈیلنگ ڈیلنگ ہے یہ کسی حد تک ہر دفعہ ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید آئی ڈونٹ تھنک سو. جب تک مودی ہے دیر بی نو رپورٹما. انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے تو خدا نہ خاصہ انڈو پاکستان. تو اسی لحاظ سے آئی فیل کہ لیٹس سے اف دے آر 5 times larger in terms of military in different domains, 3 times, 10 گنا بڑی اکانومی ہے, پھر میڈیا کہہ رہے ہیں 10 گنا بڑا ہے, تو جو 1/10 ایفرٹ ہونی چاہیے اسی کوئن میں, وہ میری ریکمنڈیشن اٹ ہیز ٹو گو ٹل دا ٹائم دے ڈونٹ فیل پین. اور یہ ٹیررزم کا جو ایک آئی تھنک من گھڑت کا نیریٹو گھڑا گیا ہے اور پاکستان پہ 20 سال سے تھوپا گیا ہے, یہ ٹو آئی تھنک موو اہیڈ. اور دونوں کیپٹلز کو اسی طریقے سے جواب, یہ آئی تھنک offensive اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بھارت کی کوئی بھی فالٹ لائن ہو, میڈیا ہیز ٹو ڈیڈیکیٹ. ہم نے دیکھا ہے کہ 10 چینل پہ ڈیلی لگے ہوتے ہیں, دے آر ڈیڈیکیٹڈ انفارمیشن ڈومین میں جتنا کر سکتے ہیں. ڈپلومیٹک میں آپ نے کسی چیز سے بکواس کرتا ہے, جے شنکر جو ہے ایز خدا نہ خاصہ یہ کوئی یہاں کا اوتار ہے ساؤتھ ایشیا کا. اور کرکٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کولڈ شولڈرنگ ہے, مطلب دے لیو نو اسٹون انٹرنڈ. آئی ڈونٹ نو ہمیں شک کس چیز کا ہے, میرے خیال میں شوڈ بی ہارڈ پالیسی. یہاں سے شوڈ گو ان آکوپائڈ. نہیں بریگیڈیئر وقار صاحب, آپ بات کر رہے ہیں کہ میڈیا وار کی, کرکٹ وار کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ دہلی اور کابل 2 ہی ہمارے دشمن ہیں, جس طرح بھارت کو شکست فاش دی تھی 10 مئی کو پاک فوج نے, اس کے بعد تو یہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ پراکسیز میں اضافہ ہوگا. کیا ہم اس طرح کے انتظامات کر پائے ہیں, اور ہمیں مزید کیا انتظامات کرنے ہیں تاکہ لوگوں کا جو جان و مال ہے ان کا تحفظ کیا جا سکے؟ یہ ڈیفینیٹلی گیپس ہیں. دیکھیں اگر اسلام آباد میں ہوا ہے تو الٹیمیٹلی اٹ مینس کہ somebody came, اور یہ اس کی جو سٹوری ہے اس میں تو نمبر آف ٹائم جو گیا تھا افغانستان, اس میں ایفرٹ تو بہت ہوئی ہے, لائک ریپٹیشن ہے ون انلیگل افغانس کی. اینڈ مائنڈ یو, میں افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں, وی ویری گڈ فرینڈ ہے اکیڈمیا میں, ہم لوگ اکٹھے یہاں پہ تعلیم بھی لے رہے ہیں. تو یہاں پہ بہت زیادہ فیلنگ ہے, دے انڈرسٹینڈ, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے ایروگنٹ ہیں. اچھا دیٹس وائی آئی سے کہ طالبان رجیم اینڈ ناٹ افغانستان, اس میں میں ہمیشہ بائفرکیٹ کرتا ہوں. اتنے یہ ایروگنٹ ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اپنے سٹانس سے ہٹیں گے. باقی دے آر ماسٹرز آف ڈیلنگ ٹیکٹکس. ترکیہ میں اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے ابھی, آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو ان کو ڈاؤن سائز کر رہے ہیں ان کی ایمبیسی کو یہاں پہ. اور مے بی ابھی جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے, یہ طالبان ول ہیو ویری ہارڈ ٹائم. آئی فیل کہ وی شوڈ سپورٹ آل جو آپ کے خلاف دیکھیں ان سائڈ اسلام آباد بلوچستان میں ادھر ادھر جو بدمنی پھیلا رہے ہیں بلکہ ٹیررزم کر رہے ہیں. تو مطلب ہمیں پھر وٹ دا لو لاسٹ. اور بائی اینڈ لارج آئی تھنک طالبان کی بھی تھوڑی بہت جو سینٹیمنٹ تھا یہاں پہ کوئی لوگ تھے فیور کرتے, وہ ختم ہو چکے ہیں. پیپل انڈرسٹینڈ. مسجدوں کو جا کے ٹارگٹ کرنا, اور ٹائمنگ آپ دیکھیں جو 26 جنوری کو بھی گفٹ دیا گیا تھا بیسیکلی کلوزر ٹو دیٹ, میرے اس سمجھ میں تھی کہ 26 کو ہی کروانا تھا بلوچستان میں تاکہ بھارت کے یوم جمہوریہ میں مودی صاحب کو گفٹ دیا جائے. اور ابھی 5 جو تھا فیبرری کشمیر ڈے تھا ہمارا, تو اس کے ساتھ بھی شاید اس کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. اینڈ بیسیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. باقی انٹرنیشنل میڈیا کنڈیم کرتا رہے گا. انہوں نے $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا, 60 سے 70 ملین ڈالر ہر ہفتے جا رہے ہیں وہاں پہ کیش بائی ایئر کرافٹ جو ہے امریکہ بھیج رہا ہے. تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس طریقے سے آپ کو سپورٹ کرے گی. بریگیڈیئر وقار صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پراکسیز ہیں بھارتی, ٹھیک ہے نا, میں تو طالبان کو بھی ان کی پراکسی سمجھتا ہوں, تو ان کا کیا پراکسی کا جواب پراکسی ہے؟ کیا اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے؟ کیا ہمیں بھی پراکسیز, پاکستان کو بھی پراکسیز شروع کرنا پڑیں گی انڈیا کے اندر, پھر جا کے یہ معاملہ حل ہوگا؟ یہ دیکھیں ان کی تو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے نا, تو آپ اس کو کوئی نام دے لیں. دیر آر فریڈم اسٹرگل. کیا خالصتان ایک فریڈم اسٹرگل نہیں ہے؟ واٹ اسٹاپس اس فرام ڈیلی ڈسکسنگ اٹ؟
دیکھیں میڈیا میں بھی بات کرنے سے پھر then there is there are 101 ways. جو سکھ ڈائسپورا ہے وہ almost they are not with India at all. پاکستان کے ساتھ آکوپائڈ کشمیر ہمارا جینوئن کیس ہے, اٹس این انٹرنیشنل کیس جو الاؤ کرتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کہ آپ آزادی کی لڑائی لڑیں. پھر بے شمار اور جگہیں ہیں. وی آر ڈوئنگ اے بک. انڈیا میں تو کوئی 16-17 ایسی فالٹ لائنز ہیں, اگر آپ کھیلنا شروع کر دیں لگ سمجھ جائیں ان کو. لیکن میرا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو آن دا فینسو, بی ویری ویری فوکسڈ. یہ ہر دفعہ مذمت کر دینا جی بھارت سے آئے تھے تو بھارت کا ہاتھ ہے, دس از ناٹ رف. وی ہیو ٹو ہیو اے ویری ہارڈ پالیسی. باقی ٹھیک ہے اگر لڑائی ہوتی ہے تو دیکھی جائے گی, وہ پہلے بھی ہم نے دیکھ لی ہے انٹرنیشنلی. یا دیکھیں ریجن میں اچھے منورز ہو رہے ہیں, لائک سعودی, پاکستان, ترکی کا اگر ڈیفینس اگریمنٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی اسٹرینتھن ہوگی. باقی کابل ہیز ٹو بی آئی تھنک گیون دی آنسر ان دا سیم کوائن اف وی ہیو پروفس. ابھی یہاں پہ دیر آر لاٹ آف پیپل ہو سے جی کہ آپ بسم اللہ کریں. رؤف کلاسہ صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی بریگیڈیئر وقار صاحب کی, اور آج کا جو ایک واقعہ ہے بڑا ہی اندوناک, افسوسناک, ہر درد دل رکھنے والا انسان آج رنجیدہ ہے. گھر سے صبح نہا دھو کر فرضی غسل کر کے ماؤں نے بچے اور بیویوں نے اپنے شوہروں کو روانہ کیا نماز پڑھنے کے لیے, اور ان کے لاشیں گھر آئے ہیں اور اسپتال بھرے پڑے ہیں زخمیوں سے. اس واقعے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا انتہائی, جیسے کہا کہ ہر پاکستانی جو ہے یا کوئی بھی انسان اس کا دل جو ہے بڑا دکھی ہے. میں نے اس کے کوئی فوٹیجز دیکھے ہیں, کوئی کلپس دیکھیں, ویری مطلب ہارٹ رینچنگ, مس سے ہارٹ بریکنگ سینز ہیں. بچے ہیں, جوان ہیں, مرد ہیں, سارے لوگ جو ہیں جو امام بارگاہ میں اس طرح کی ایک دہشت گردی کی گئی ہے. میں ڈیپ کنڈولنسز ود دا فیملیز وکٹمز, ان کے پیارے صاحب. ظاہر ہے آپ مطلب آل آف سڈن یہ خبریں جب اس طرح کی آتی ہیں تو کتنا پینک فیملی کے لیے ہمیشہ کے لیے. اس طرح کے زخم جو ہے نا وہ اتنی جلدی نہیں بھرتے, تاحیات نہیں بھرتے, اور اچانک یہ چیزیں ہونی چلیں, کوئی مطلب کوئی بیمار ہو, کوئی لانگ کوئی چیزیں ہوں, اچانک ڈیتھ کے نا بڑے ٹراما ہوتے ہیں جو بڑے دے گو اے لانگ وے ان ونز لائف. 31 از اے ہیوج نمبر. پھر 170 80 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, ان میں سے کوئی اللہ تمام کو اس میں محفوظ رکھ کر ریکور کریں, لیکن پھر بھی کیجولٹی سے تعداد بڑھ سکتی ہے. ابھی یہ واقعہ ہو گیا ہے تو نو بڈی اپنے آپ کو کوئی اکاؤنٹیبل سمجھتے ہی نہیں ہے. جب کوئی آپ کے ادارے یا انسٹیٹیوشنز, پرائم منسٹر, وزیر داخلہ, باقی سیکورٹی کے ادارے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں سمجھیں گے, کہیں پہ کوئی دباؤ نہیں آئے گا. اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ افغان اور انڈیا کا وہ, یہ تو ہم 1980 سے کچھ نہ کچھ پالیسی بنانا پڑے گی. سر کیا پالیسی بنائیں گے؟ مطلب آپ کوئی اقدامات تو ریاست نے دینے ہیں نا. دیکھیں ہمارا کام گفتگو کرنا ہے, ہم گفتگو کریں گے. جنہوں نے اقدامات کرنے ہیں تو ریاست نے کرنے ہیں. سر یہ کل شام تک یہ ایشو ختم ہو چکا ہوگا. یہ بڑی بدقسمتی ہے سر, یہ ختم ہو جائے. آپ کا بلوچستان کا ایشو کتنے دن چلا؟ بالکل یہ پتہ, یہ مجھے بتائیں 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکا, بیکاز کہ وزیر اعظم, وزیر داخلہ نے اس میں انٹرسٹ نہیں شو کیا, آپ کی پارلیمنٹ نے انٹرسٹ نہیں کی. ایک تقریر ہوئی اچھا صاحب نے, وہ بھی بڑی معذرت خانہ, شہباز بھائی, خواجہ بھائی, فلانا بھائی, یہ کر کے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے. آپ کا ایک پارلیمنٹرین کھڑا نہیں ہوا جو کوشچن کرتے کیسے ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. ایک صوبائی حکومت ہے, وہاں پہ اتنے ادارے ہیں, اتنی فنڈنگ ہے, بجٹ ہے, پورے ملک کی ایک ریٹ کو چیلنج کیا گیا. ہوئی ریسپانسبل؟ ڈیڈ اینی مین ٹاک؟ نہیں بات کریں گے. مارے جا رہے ہیں 25 کروڑ کے بعد, اتنے بندے, یا 80,000 بندہ مارا گیا سر, نتھنگ مووڈ. ابھی بھی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ تھیں آپ کی؟ نہیں جی وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ابھی بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں جی, ان کے ساتھ مذاکرات کریں. سو جو سوالات ہیں, اٹ ہیز بیکم اے نیو نارمل کہ کسی بندے سے کوئی سوال نہیں کرنا, کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھنا. پارلیمنٹ آپ کی بالکل فارغ ہو چکی ہے. اس سے زیادہ میں 2002 سے پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں سر. میں نے 8-10 حکومتیں آتے جاتی, وزیر اعظم آتے جاتے دیکھیں, اچھی بری سب کچھ تھا. اس سے زیادہ ارریلیونٹ میں یہی لفظ کہہ سکتا ہوں, نلائق اور ڈیم کیئر مطلب ایٹیچیوڈ والی پارلیمنٹ میں نے نہیں دیکھی. میں کوئی ڈلاگ نہیں مار رہا, میں آپ کو 24 سال کی مشاہدہ بتا رہے ہیں, ذاتی مشاہدہ. اس سے زیادہ ان ایفیکٹو, اسپائن لیس حکومت کوئی نہیں ہے کہ جس کا نہ کوئی وزیر اعظم جاتا ہے وہاں پہ, نہ کوئی وزیر آپ کا وزیر داخلہ جاتا ہے, نہ کوئی وہاں پہ کوئی جواب دیتا ہے, نہ کوئی سوال کرتا ہے. اور دیکھیں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے یار آپ کے ملک میں, وزیر اعظم ہی آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا پارلیمنٹ میں. یار اس سے زیادہ بحثی کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب امریکہ کے ساتھ بھی ہو جاتے, مان لیا 1-2 دفعہ. جب آپ تسلیم کریں گے غلطی کو تو اس کو درست کر پائیں گے. امریکہ نے ایک دفعہ ہونے دیا 9/11 سر, 7/7 بمبنگ لندن میں ایک دفعہ ہوئی ہے, میڈرڈ یا برلن میں بمبنگ ایک دفعہ معافی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, لیپسز ہوتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں. ریپیٹڈلی کب ہوتا ہے یار کہ مسلسل واقعات ہوتے جا رہے ہیں. ان سے طلعت چوہدری صاحب سے پوچھ لیا گیا سر آپ اس کو سیکورٹی, وہاں کا خدا کا خوف کریں, یہ کہاں سیکورٹی کی پہلے ناکامی ہے. بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا. ہم مطلب میں شرمندہ ہو گیا ان کو سن کے, یار اتنا اعتماد ان کے وہاں کے نہیں, یہ تو کوئی سیکورٹی پالیسی کو ہماری فیل ہو, یہ بیک لیش ہے. ذرا اندازہ کریں وزیر مملکت, جب آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جاتے ہیں,
उसको फेलियर ही नहीं मानते। जिस चीज को आप फेलियर नहीं मानते उसको दुरुस्त कैसे करेंगे? या तो मैं मानूं कि मेरे अंदर ये गलतियां हैं, मैं ठीक करने की जो कोशिश भी गलतियां हैं, जो ये वाकया दहशतगर्दी के वाकयात चाहे बलूचिस्तान में हो, अकाउंटेबिलिटी का खौफ ही नहीं है। नो पर मतलब इनसे कौन सवाल करे तो फिर न हिसाब किताब कौन ले इनसे? आपकी मेरी तो जरूरत नहीं है। ये चाय पियेंगे बैठ के, ये दानिश्वरी नहीं, हम तो अपनी गुफ्तगू हमारा इतनी औकात है सर। लेकिन गुफ्तगू करनी है, इक़दामात रियासत ने करने हैं, वो नहीं करने वाले नाज़रीन हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शबीर हसन साहब। उनसे बात करते हैं आज का जो इस्लामाबाद की मस्जिद को दहशतगर्दों ने खून में नहला दिया और कई माओं की गोदें उजाड़ दी और कई जो बाप हैं उनके बच्चे छीन लिए गए। उनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब, आज फिर हमने देखा कि एक मस्जिद को नमाज जुमा पढ़ते हुए ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने पूरी मस्जिद को खून में नहला दिया। आप क्या समझते हैं इन वाक़यात के, क्या जो आज वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, इसके क्या मुहर्रकात हैं? कौन है इसके पीछे और कौन जो है हमारे मुल्क की जो अमन है उसको खाना चाहता है? जी रहमान रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ा सानिया है और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर तस्लियत दर्ज करता हूँ। देखें, वाक़यात की जुज़ियात तो आ रही हैं, शहादतों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन नमाजियों को नमाज के दौरान शहीद कर रहा है, उसके क्या मुहर्रिकात हैं। मेरी नज़र ये है कि दो तरफ से मेरे प्यारे मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ से हमसाया मुल्क की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुल्क तो हमसाया है, लेकिन वो जो चीज़ें वहाँ से सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि अभी भी एक बड़ी तादाद दहशतगर्दों की वहाँ पनप रही है और जिसकी वजह से मेरा मुल्क मुश्किलात का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान मुसलमानों की बैकबोन है। इस बैकबोन को तोड़ने के लिए कभी यहूदी कभी हुनूद अपने आप को मिलाते हैं ताकि पाकिस्तान को किसी तरह से डिस्टेबलाइज कर सके। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो हमारी तमाम अफवाज जो हैं इसको नाकाम करेंगी। लेकिन उम्मत मुस्लिमा को सोचना चाहिए कि जहाँ पड़ोसियों के हक के बारे में यहाँ तक है कि शायद विरासत में भी हिस्सा मिल जाता, वहाँ पर जो मेज़बान रहे हैं, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई उनको दी है ताकि वो उन हालात में हमारे मुल्क में ठहरें, अब वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होने की इजाज़त दें, दहशतगर्दों को आने दें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। नहीं अल्लामा साहब, ये एक बात तो तय हो गई है कि जो मासूम नमाजियों को मस्जिद के अंदर घुसकर शहीद करने वाला कोई भी शख्स है उसका इस्लाम से तो कोई तल्लक नहीं है ना। क्या वो मुसलमान हो सकता है? जो लोग नमाज जुमा के जो सरदार दिन करार दिया है उस रोज जब नमाज जुमा अदा कर रहे थे लोग और पहली रकत अदा करके सजदे में मौजूद थे, उनको खुदकुश हमले से उनको निशाना बनाना, क्या इनका कोई इस्लाम से कोई लेना देना है? में गए और अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच गए, लेकिन ये जो ताकतें हैं ये चाह रही हैं कि किसी तरह से मुसलमानों में तफरका पैदा करें। मैं जिम्मेदारों को आपके टेलीविजन चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं, बल्कि डिमांड करता हूं, उसी 2 किलोमीटर के फासले में एक नमाज जुमा हो रही थी जहां पर शिया काफिर के नारे लगवाने वाले मौजूद थे। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है? क्या पड़ोस से कोई आया है या वो तकफीरियत जो मेरे मुल्क में पनपने लगी है जिसका जिक्र मैंने अपने बुजुर्गों के सामने किया था? देखें, ये पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, इसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं और दी जाएंगी, लेकिन कोई मेरे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, चाहे बलूचिस्तान के जरिए, चाहे केपीके के जरिए, चाहे इस्लामाबाद में आके, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और खासकर पड़ोसी मुल्क को मुतनब्बे किया जाना चाहिए कि अगर ये काम चलता रहा तो फिर उस मुल्क के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, लेकिन मेरी ये बात जिम्मेदारों तक नहीं अल्लामा साहब, ये बताएं, आप जो हुकूमत वक्त है उससे क्या तवक्को करते हैं कि कौन से इकदाम किए जाएं ताकि ये दहशतगर्दी के वाक़यात, पहले तो हमने देखा कि बलूचिस्तान के बाज़ारों में हुए, बैंक लूटे गए और सरकारी जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया। आज ये दहशतगर्द वफाकी दारुल हुकूमत की एक मस्जिद में
جو نماز پڑھ رہے تھے، نہ کسی کو نقصان پہنچا رہے تھے، صرف اپنی عبادت میں مصروف تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ کیا توقع کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں تاکہ جو عام شہری ہیں ان کا جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے؟ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ زخمیوں کا پوری طرح آخر تک فری علاج کرایا جائے، اعلان نہیں کیا جائے، علاج کروایا جائے، ان کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا جائے، اور جو شہیدوں کے خاندان ہیں ان کے لیے پیکیجز دیے جائیں تاکہ ایک طرف یہ مرہم رکھا جائے یہ ہمارے ملک کے باسی ہیں، یہ پاکستانی۔ اس کے بعد حکومت جہاں بھی ان کو دہشت گرد کا کوئی سراغ ملتا ہے اس کو پکڑ کے سزا دے دے۔ ہم حکومت کے اس معاملے میں ساتھ کھڑے ہوں گے اگر حکومت دہشت گردی کے خلاف مضبوط اقدامات کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دہشت گرد نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، یہ دہشت گرد انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور ہم مکتب تشیع کی طرف سے واضح بات کرتے ہیں کہ اس میں کسی بھی شیعہ سنی مسلک کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے ملک پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور حکومت اگر اب بھی کمزوری دکھائے گی تو پھر حکومت کو گھر چلا جانا چاہیے۔ علامہ ہم مضبوطی سے حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، جی حکومت کو فوری طور پر ایکشن لے کر ان قاتلوں کو کیفر کردار تک اور ان کے جو بھی سپورٹرز ہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ نہیں، علامہ صاحب آپ نے بڑی واضح بات کی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ سنی کا یہ مسئلہ ہے وہ اس کو نہ سمجھیں۔ آپ اس موقع پر آپ کے دل زخمی ہیں کیونکہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے، بہت ہی افسوسناک ہے، جتنے بھی اسلام آباد کے باسی ہیں، اس ملک کے باسی ہیں، ان کے دل پر زخم لگا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کتنی ضرورت ہے جو امت مسلمہ کا اتحاد ہے، بین جو مذاہب کہہ لیں بات، یا بین جو فرقے ہیں ان کے حوالے سے، جو مسالک ہیں اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی ٹی وی کے ناظرین کو؟ ہوا ہے اہل سنت، مکتب دیوبند، مکتب اہل حدیث کے فون آ رہے ہیں، ہمیں تسلیت عرض کر رہے ہیں، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مسالک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک اختلاف رائے ہے، عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ پر، ان معاملات میں ہم ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر یہ بات اعلان کرتے ہیں کہ اس واقعے کا نہ سنیوں سے کوئی تعلق ہے نہ شیعوں سے کوئی تعلق ہے، ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے اور شہید کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حکومت سے بھرپور ڈیمانڈ کرتے ہیں جو انشاءاللہ میں اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں کہ حکومت فوری طور پر ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، زخمیوں اور شہیدوں کے گھر والوں کے لیے بھرپور امداد کرے، کیونکہ یہ وہ ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ علامہ شبیر حسن صاحب، آپ نے میں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب نے بہت ہی اچھا میسیج دیا ہے کہ یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دہشت گردی ہوئی ہے اور عام مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہے، ان کی جانیں لی گئی ہیں۔ اب وہ حکومت سے ان کا مطالبہ بالکل صائب ہے اور جائز ہے کہ جو شہداء کے خاندان ہیں ان کی دلجوئی کی جائے، ان کی تالیف قلب کے لیے کچھ کیا جائے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج تو یہ تو ریاست نے کرانا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت شفیع جان صاحب سے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ شفیع جان صاحب، آج پھر اسلام آباد لہو لہان ہو گیا، معصوم جانیں دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گئی، آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ ان جیسے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسلام آباد کیپٹل ہے، یہ بہت بڑی نیوز پوری دنیا میں جائے گی، اور جس طریقے سے وہاں پہ حملہ کروایا گیا اور معصوم لوگوں کی شہادتی ہوئی، کیا قصور تھا ان لوگوں کا جو نماز پڑھ رہے تھے؟ آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے، بڑے دردناک ویژولز ہیں۔ اب پولیس کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے تھی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو راستے میں کئی ناکے لگی ہوئے ہیں، لیکن ان ناکوں سے ہو کے یہاں تک پہنچنا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ محسن نقوی صاحب کو آگے آنا چاہیے، یا کسی پولیس آئی جی وغیرہ کو آگے آنی چاہیے، مکمل بریفنگ قوم کو دینی چاہیے، اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے کہ یہ کولیپس ہوا ہے سیکیورٹی کا۔ مطلب اب جدید آلات پوری دنیا میں آ چکے ہیں، وہ نصب ہونے چاہیے، کیونکہ یہ کیپٹل ہے، اور کیپٹل میں جو کیپٹل ہوتا ہے اس کو اسی طرح ہی محفوظ بنایا جا سکے جو اس کا حق ہے۔ تو جتنے بھی مذمت کی وزیر جائے، دفاع نے ابھی بیان دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ہندوستان کی جو سپانسرڈ دہشت گردی ہے، ان کے جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ جب ہم نے انہیں جنگ میں شکست دی تھی بھارت کو،
تو بھارت نے پراکسیز میں بڑھا دیا, ہم اس کا بڑا سخت جواب دیں گے. دیکھیں انڈیا کا فنڈ ریز جس نے بھی کیا ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اور یہ ہمارا سیکیورٹی کولیپس ہے, اس کے پیچھے خواجہ آصف چھپ نہیں سکتے. اس بیان کے پیچھے انڈیا فنڈ ہے, اس کو ایکسپوز کریں, اس کو عالمی میڈیا پہ لے کے جائیں, ثبوتوں کو لے کے جائیں, اور سخت سے سخت رویہ اپنانا چاہیے. دہشت گردی پاکستان کے جس حصے میں بھی ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, فیڈرل کیپٹل میں ہو, یا بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اب ہمیں دوبارہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, اور ایک نیشنل سیکیورٹی کی جو بات ہم کر رہے ہیں نیشنل پالیسی کی, اب اس کی ضرورت ہے. فیڈرل حکومت کو بیٹھنا چاہیے, صوبائی حکومت کو بیٹھنا چاہیے, سیکیورٹی ایجنسیز کو بیٹھنا چاہیے, اور مل کے جو ہمارے جو ایکسٹرنل جو خدشات ہیں ان کے خلاف ایک اسٹرانگ ریئیکشن بھی دینا چاہیے, ایک اچھی پالیسی بھی لے کے آنی چاہیے. اچھا, اب سیاسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. 8 فروری کو آپ نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے ملک بھر میں, اور پختونخوا میں جلسہ بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے. جب ملک میں اس طرح کے حالات ہیں, آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے, پھر پختونخوا میں بھی آج دہشت گرد مارے گئے 24, اور وہاں بھی دہشت گردی آج اسلام آباد میں ہو گیا. تو ان حالات میں کس طرح آپ احتجاج کر سکیں گے, جبکہ دہشت گردی کے وقت ایسے لگ رہا ہے جہاں کوئی مجمع ہوگا, جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے, مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں, تو کیسے کر سکیں گے آپ؟ دیکھیں 8 فروری جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی کال ہے, اس کو تحریک انصاف بیک کرے گی. ہمارا ماننا ہے کہ 8 فروری 2024 کو جس طریقے سے مینڈیٹ لوٹا گیا, جس طریقے سے لوگوں کا ووٹ لوٹا گیا, جو ووٹ کے ذریعے ایک انتخاب ہوتا ہے اس کو سبوتاج کیا گیا, تو اس کو 2 سال پورے ہو رہے ہیں اس ناجائز حکومت کو. تو انہوں نے پہیہ جام و شٹر ڈاؤن کی کال دی ہوئی ہے. پاکستان کے ہر حلقے میں, ہر ضلع میں, ہر صوبے میں شٹر ڈاؤن ہوگا, پہیہ جام ہوگا, اور ریلیز ہوگی, اور لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. 2 سال ہو گئے اس حکومت کو, کون سی کامیابی ان کو ملی ہے؟ اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے, ایکسپورٹس اپنی دیکھ لیں, جی ڈی پی دیکھ لیں, سینسیٹیو پرائز انڈیکیٹر دیکھ لیں, 50% چیزوں کی پرائسز بڑھ چکی ہیں. عام بندہ جو ہے اس کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, تو لوگوں سے جینے کا حق چھین رہے ہیں. اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے انڈیا کے خلاف کتنی بڑی کامیابی حاصل کی, اس کامیابی کو لے کے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے انٹرنیشنلی, اپنا امیج بہتر بنا سکتے تھے. 38 دورے شہباز شریف نے باہر کی کیے, $1 وہ نہیں لے کے آئے, کوئی آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ آ نہیں رہی. تو یہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی باعث شرمندگی ہے. ان سے جتنا جلدی چھٹکارا حاصل کیا جائے پاکستان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جس طرح دورے وزیر اعظم پاکستان نے کیے ہیں, تو غیر ملکی سربراہان تو آئے روز دورے کر رہے ہیں. غیر ملکی میڈیا خبریں دے رہا ہے کہ دفاعی جو پاکستان کا ساز و سامان ہے, طیارے ہیں, وہ تو پوری دنیا کے ممالک خریدنے کے خواہش مند ہیں. بڑی سمپل ایکویژن ہے. 38 دورے انہوں نے کیے, 38 کتنی انویسٹمنٹ وہ لے کے آئے؟ $1 نہیں لے کے آئے, $1 سنگل ڈالر. ہم کسی کہہ رہے اربوں ڈالر کے دفاعی میڈیا کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ آن گراؤنڈ پہ فگرز پہ بات کریں نا. ہم کسی مانگنے والے کو بھی بھیج دیتے نا, کچھ نہ کچھ لے آتا. 38 دورے ایک بندہ کرے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو, پرائم منسٹر, ہم مانے نہ مانے, وہ ایک منصب پہ بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. اس کا مینڈیٹ نہیں ہے, اس کو بھرتی کیا گیا ہے, اس کو بٹایا گیا, یہ ڈمی ہے, فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں. 38 دوروں سے $1 کوئی ثابت کرے کہ وہ لے کے آیا ہو. جتنے انہیں دوروں پہ خرچہ کیا ہے وہ بھی اس نے اتنی انویسٹمنٹ وہ نہیں لے کے آیا. تو بات بڑی سمپل سے ہے کہ جب تک مینڈیٹ کی احترام نہیں ہوگا, سول سپریمیسی کی جو جنگ ہم پارلیمان کے اندر اور سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں, ہم طاقت واپس پارلیمنٹ کو دینا چاہتے ہیں, ہم سویلین سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ 8 فروری جو ہے وہ مائل سٹون ہے. تحریک 8 فروری کے بعد بھی جاری رہے گی, 8 فروری سے پہلے بھی جاری ہے. 8 فروری 2 سال پورے ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کامیاب ہوگا. اچھا, یہ بتائیں کہ مذاکرات کا جو دروازہ ہے مکمل بند ہو گیا ہے یا گفتگو ہو سکتی ہے؟ پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں بھی بات کی ہے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں پی ٹی کے ساتھ. دیکھیں, پرائم منسٹر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ان کی خواہش بھی ہوئی ہے. 48 گھنٹے پہلے اس ملاقات سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے ہی کال آئی تھی, وزیر اعلیٰ ہاؤس, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں, جس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور اس ملاقات میں 2 چیزوں پہ بات ہوئی ہے, وہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی. ایک اپنے صوبے کے حق کی بات ہم نے کی, ہمارے جو NFC میں شیئر بنتا ہے 4,758 ارب روپے کی بات ہوئی, NHP کی بات ہوئی, AIP کی بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ نیولی مرج ڈسٹرکٹ کو انہوں نے وعدہ ہم سے کیا تھا کہ جب یہ مرج ہو جائیں گے تو ہر سال 100 ارب روپے آپ کو ملیں گے. 7 سال ہو گئے ہیں, 700 ارب روپے بنتے ہیں, ہمیں 168 ارب روپے ملے ہیں, 532 ارب ان کے ذمہ رہتے ہیں. اگر وہ 532 ارب
ارب ہمیں ٹائم پہ ملتے، ہم صحت کے مراکز پہ لگاتے، وہاں پہ تعلیم پہ لگاتے، وہاں ہم روزگار کے مواقع پیدا کرتے، روزگار ہوتا تو یہ چیزیں، دہشت گردی آج کنٹرول ہوتی، لیکن 532 ارب ان کے ذمہ وہ ہیں، تو یہ صوبے کی حقوق پہ بات ہوئی۔ دوسری جو دہشت گردی ہے، جو ایک جاری لہر ہے، اس پہ بات ہوئی، اور اس پہ ہم نے بڑا کلیئر سٹانس رکھا کہ ہم بند کمروں کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، ایسی کسی بھی کارروائی کا حصہ ہم نہیں بنیں گے جس میں صوبے کو اعتماد میں نہ لیا جائے، جس میں صوبے کے کیبنٹ کو اعتماد میں نہ لیا جائے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے بات نہ ہو۔ تیرا پہ بات ہوئی، ان کے جو وفاقی وزراء کا جو رویہ ہے خیبر پختونخوا کے متعلق، اس پہ بات ہوئی، تو کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، اور نہ ہم ان کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ نہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہوئی، نہ رسائی کی بات ہوئی، نہ ان کی کیسز کی بات ہوئی، نہ جو ہمارے ورکر اس وقت جیلوں میں ہیں اس کی بات ہوئی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جب پہلی بات ان سے بات ہوئی تھی، پہلی بار جب وہ وزیر اعظم نے خود وزیر اعلیٰ کو کال کی تھی، اور جب ملاقات کا کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، آج تک اس پوچھ کے بتانے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ان کے کیسز ہیں، ان کی کیسز نہ لگانا ہو، ان کی کیسز کی سنوائی ہے، یا ان کے ملاقات کا معاملہ ہے، یا ان کے علاج کا معاملہ ہے، اس معاملے میں موجودہ حکومت بے اختیار ہے۔ اچھا کلاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے گفتگو سنی ہے شفیع جان صاحب کی، یہ تو کہتے ہیں ہم نے تعمیر و ترقی کے وہاں آپ پہاڑ بنا دیے، بڑی چیزیں کر دی، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ سر دو تین چیزیں ہیں، میں شفیع جان صاحب جو بات کہہ رہے تھے، ہم آؤٹ سائڈر ہیں، آپ اور میں اسلام آباد سے بیٹھ کے بالکل ہم خیبر پختونخوا کو دیکھ رہے ہیں، یا پنجاب سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ ریزننگ ہے جو آپ نے بھی بتائی کہ آپ کی یہ ریزننگ ہے کہ دیکھیں کہ وہاں سے پختونخوا کے ہمارے بھائی جو ہیں، بہن بھائی جو ہیں، اگر وہاں پہ 13 سال بعد اتنی ساری فیسلٹیز ہیں جتنی وہ بتا رہے ہیں، پھر تو ان کو وہ اپنے گھروں سے نکل کے یا اپنے صوبے سے نکل کے ان کو اسلام آباد یا لاہور یا دیگر ان میں نہیں جانا چاہیے شہروں میں، بلکہ ہمارے جیسے بچے میں تو اپنے عزیزوں کو کہتا ہوتا ہوں سم ٹائم جو عمران خان صاحب کے سپورٹر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ جائیں اسلام آباد، کراچی، لاہور میں اپنی نوکری نہ ڈھونڈیں، آپ مردان جائیں، وہاں پہ ثوابی جائیں، نوشہرہ جائیں، ڈیرہ اسماعیل خان جائیں، پشور جائیں، وہاں پہ جائیں، ہزارہ اپنا ملک ہے، اپنا صوبہ ہے، بڑے خوبصورت اور پیارے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں، ہمارے پشتون بھائی ہوں، ہزارہ کے ہوں یا ادھر ڈیرہ کے ہمارے سرائکی وغیرہ، تو جائیں۔ تو آگے سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہو، میں کہ بھائی صاحب ان کی حکومت ہے، 13 سال بڑا ٹائم ہے، مطلب اچھا خاصا، تو وہاں سے اب اصل چیلنج ہے کہ ہمارے بچے جا کے وہاں خیبر پختونخوا میں جا کے نوکری کرنے کو کیوں تیار نہیں، یا پیرنٹس کیوں نہیں ہمت کرتے، حوصلہ کرتے کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں۔ سو ان چیزوں پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بات ہے سر، کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ اسٹرانگ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی۔ اگر خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ ان سے خوش ہیں، وہ ان سے ہیپی ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی ہمیں جو چیزیں آپ نے سوال کیا ہے کہ جناب کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، کوالٹی ہیلتھ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو پھر بھی باہر صوبوں میں جانا پڑتا ہے، اگر وہ اس چیز سے نہیں بادر ہوتے اور تیسری دفعہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو آپ کا میرا آرگومنٹ نہ وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، لوگوں نے ووٹ دیا، چاہے وہی فیصلہ کرنے والے ہیں، انہیں نہیں چاہیے بھائی یہ فیسلٹیز جو آپ اور میں بتاتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی ہم گالیاں کھا رہے تھے کہ میں نے سوال کیا ان سے، میں سہیل افریدی صاحب سے، جب یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی پختونخوا ہاؤس میں، یہ پختونخوا ہاؤس میں نے ان سے یہ کہا، میں کہ باقی چیزوں کو سائڈ میں، ایگزیکٹلی آپ والا سوال کیا میں کہ سر باقی چیزیں سائڈ پہ چھوڑ، 13 سال سے آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، سارے سن رہے تھے، اس میں شفیع جان صاحب بھی تھے، تو میں کہ 13 سال میں یہاں پہ میں نے پچھلے سالوں میں 13 سالوں میں دیکھتا ہے کہ اسلام آباد میں پختون بچوں کی یا پختون ایون مزدور جو ہیں، ایون نوجوان جو ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، میں نے کہا ان 13 سالوں میں اسلام آباد میں ہم آتے جاتے کیفے پہ بڑھ گئی ہے، ڈھابوں پہ بڑھ گئی ہے، باقی گاڑیاں صاف کر رہے ہیں اور بہت سارے آرٹ جابز ہیں وہ کر رہے ہیں، مزدوری کرنا کوئی حرج، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بھی میرے اپنے پیرنٹس ہیں کسان تھے، میں دیہاتی، ہم بھی آئے ہیں یہاں پہ کام کرنے والا، ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کو میں نے کہا اسکول میں ہونا چاہیے تھا، ان بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، یہ انہوں ساری عمر تو انہوں نے آرٹ جاب نہیں کرنے، یہ آپ کی مین پاور ہے، ہیومن سکل ڈیولپمنٹ، اور کیا ہوتی ہے کہ آپ کے صوبے کے اتنے بڑے بچے جو ہیں یا اتنا بڑی مین پاور جو ہے ان کے پاس نوکری نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، اپنا کام نہیں ہے صوبے کے ہاں۔ جو کلاسز صاحب بریک کا وقت ہو گیا، لے لیں بریک کے، ان کا کیا جواب تھا اس پہ، اور وہ بڑا سننے والا ہے جو مجھے اس۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے شرکاء کی گفتگو سنی، یہ جو دہشت گردی کے بڑھتے واقعات ہیں ان کا سد باب بڑا ضروری ہے، چاہے اس کے پیچھے ہندوستان ہے یا کابل کی حکومت ہے یا کوئی بھی ہے، فتنۃ الخوارج ہیں یا فتنۃ الہندوستان، اس کا سد باب ریاست کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کرنا ہے۔ پہلے جس طرح ہم نے بھارت کو ایک کھلی جنگ میں 10 مئی کو شکست دی تھی، انشاءاللہ العزیز یہ جو پراکسیز ہیں اس میں بھی بھارت کو شکست فاز دیں گے۔ اپنے دوستوں، عزیز و اقارب، سب کا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔